سندھ میں بیٹھ کے سندھ کی بات کرو، یا کہہ دو کہ آپ کے پاس سندھ کی بات کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ نے ساری سیاست جو ہے وہ پنجاب کے نام پہ کرنی ہے، پنجاب کے کندھے پہ چڑھ کے کرنی ہے، تو بھائی کوئی بات نہیں، میدان بھی آئے، ہم بھی آئیں، وہ ہم کر ہی لیں گے۔ اور کل خواجہ اظہار صاحب جو ہیں MQM کے، ایک وہ ینگسٹر تھا، ان کا MP ہے، مجھے آج تک اس کا نام ویسے پتہ نہیں چلا، جنہوں نے کہا کہ کیا کروں، مریم نواز کو خط لکھوں، اس کو کہوں ہمارے مسائل آ کے دیکھیں، نہ میرے پاس کوئی جو ہے وہ سیوریج کی کوئی اسکیم ہے، نہ پانی کی کوئی اسکیم ہے، اور جتنے بھی سندھ کے اندر اگر منصوبے چلتے ہیں، جو چل رہے ہیں K4 کا ہو یا باقی ہوں، یہ منصوبے وفاق کے تعاون سے چلتے ہیں، اچھی بات ہے، وفاق کو جو ہے وہ تعاون کرنا چاہیے اپنے صوبوں کے ساتھ، لیکن پنجاب میں کوئی بھی چیف منسٹر کے کسی انیشیٹو کے اندر وفاق کا ایک پیسہ بھی نہیں ہے، میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں۔ اور وہ کل بھی جو ہے وہ مرتضیٰ وہاب صاحب اپنی بہنوں کی جو ہے وہ غم میں گھلے جا رہے تھے، اور وہ ساتھ ساتھ 200 ارب روپیہ بھی مانگ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے 200 ارب روپیہ بھی مجھے دے دیں۔ تو انہوں نے جو ہے خواجہ اظہار صاحب نے بھی کراچی کے نام پہ ورلڈ بینک سے جو ہے وہ کچھ 300 ارب روپے کی بات کی، اللہ جانے وہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی ورلڈ بینک کو خط لکھیں گے۔ یہ غلط بات ہے، یہ ہم سب پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم صوبوں کے اندر ہماری تقسیم ہے، سیاست اگر کارکردگی کی بنیاد پر ہو اس میں کوئی برائی نہیں، میں تیار ہوں ایک ایک چیز کا حساب دینے کے لیے، اپنی چیف منسٹر کی ایک ایک انیشیٹو کو بتانے کے لیے، اس کے اوپر جو ہے وہ ابھی تک کیا کام ہوا ہے اس کو بتانے کے لیے۔ سو آپ بھی ہمت کریں، اور اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ بات کر لیتے ہیں، جب میں بات کروں تو پھر پیچھے سے پتہ نہیں کوئی نامعلوم پروکسیاں آ جاتی ہیں، ان کے بیانات پھر زبردستی ٹی وی چینل کو فونے کر کے کہتے ہیں چلائیں۔ بھاجن ایسا نہ کریں، سامنے آئیں، شوق بہت ہے آپ کو تو، اور مناظرے کا چیلنج، اس کو مناظرہ کہیں، اس کو بحث کہیں، اس کو ایک اچھا طریقہ ہے اپنا کمپٹیشن کرنا پرفارمنس کا، وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ بیٹھیں۔ میں نے آپ کو لاہور کی دعوت دی ہے، آپ لاہور کہیں، آپ ملتان کہیں، آپ فیصل آباد کہیں، آپ کہیں بھی کہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ مجھے سندھ کہیں تو پھر میں بھی جو ہے وہ سندھ میں کشمور لے چلیں، مجھے جیکب آباد لے چلیں، کراچی لے چلیں بھائی، مطلب کراچی بھی ٹھیک ہے وہ، اور اب جو ویڈیوز لوگ لگا رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں وہ فرنیچر مارکیٹ کے باہر کیا حال ہوا ہوا ہے اور فلانی جگہ پہ کیا حال ہوا ہوا ہے، مقدمات وہ درج کرائیں شوق سے، اگر تو مجھے نہیں معلوم تھا یہ حیدر کے ایشو کا، اگر تو وہ دیکھیے آپ کو فرمائش کرنے کا حق بھی ہے، آپ کو مطالبہ کرنے کا حق بھی ہے، آپ کو جو ہے ڈیمانڈ رکھنے کا حق بھی ہے، آپ کو حکم دینے کا، آپ کو ڈکٹیشن دینے کا، آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور یہ جو اس سے پہلے آپ نے کیا بات کری تھی وہ ہاں، اب وہ میں نے سازش نہیں کہا، میں نے یہ کہا بلاول بھٹو صاحب کی تقریریں آن ریکارڈ موجود ہیں، وہ میرا غالباً کشمیر کا الیکشن تھا جس کے اندر وہ وزیر خارجہ تھے اس وقت، اور ایک دفعہ نہیں 2-3 بڑی خوفناک تقریریں جو ہے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں انہوں نے کی تھی، اور یہ میں نے کہا کہ مجھے کل کچھ باتیں یاد دہانی کے لیے کرانی پڑی اور مجھے ایک جواب دینے کے طور پہ کرانی پڑی، برائے مہربانی ہم وہاں نہیں جانا چاہتے جہاں سے ہم چلے تھے، برائے مہربانی اپنی اپنی ڈومینز میں رہیں، پنجاب میں کیا ہوگا یہ سندھ نہیں بتائے گا، پنجاب میں جو ہے وہ انتظامیہ کیسے کام کرے گی اس کی ڈکٹیشن سندھ نہیں دے گا، پنجاب میں جو ہے بلدیاتی انتخابات کب ہو رہے ہیں، کب ہونے جا رہے ہیں، اس کا جواب ہم نے سندھ کو نہیں دینا ہے، اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک تو ہماری طرف سے یہ شروع نہیں ہوا، سیلاب کے اوپر جو یہ اس قسم کی سیاست کرنے کی کوشش قدرتی آفت کے اوپر، یہ ان کا چوائس ہے، میرا فرض اور میری مجبوری ہے کہ مجھے جواب دینا ہے۔ اگر یہ اتحادی ہو کر، اور بائی دا وے گیلانی صاحب کے جب بھی ملتان CM تشریف لے کے گئی ہیں، گیلانی صاحب کے سارے بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر میٹنگ میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کو ہر چیز میں آن بورڈ بھی لیا جاتا ہے، اور بلکہ ہمارے لوگوں نے تو ہمیں شکایت کی، انہوں نے کہا کہ یہ ملتان نہیں، یہ گیلانستان ہے، آپ نے گیلانیوں کے حوالے کر دیا ہے، تو ہم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، یہ اتحادی ہیں ہمارے، اور یہاں پر چونکہ وہ الیکٹڈ ہیں تو ہمیں ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، سو ہماری تو پالیسی یہ ہے، لیکن جیسی بات کریں گے ویسا جواب ضرور آئے گا، یہ طے رہا۔ یہ جس کا بھی ایجنڈا ہے بہت ہی ایک فارغ ایجنڈا ہے، بہت پٹا ہوا ایجنڈا ہے، اور اگر کوئی محرومیوں کو جواز بنا کے کرنا ہے تو پھر تو پہلے سندھ سے شروع کرنا چاہیے۔ دیکھیے ابھی تک ہماری جو کیلکولیشن موجود ہے اس میں 60% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ریور بیلٹ کے اندر رہتے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں،
صرف 40% کے قریب لوگ ہوں گے جو باہر جو ہے موجود تھے. سو اس کے لیے میں اسی لیے کوئی فگر آپ کو نہیں دے رہی بیکاز ابھی سروے چل رہا ہے. تو یہ فگر انشاءاللہ چیف منسٹر صاحبہ خود جو ہے وہ اناؤنس کریں گی کہ جب ایک کمپائل ہو جائے گا پورا ڈیمیج رپورٹ کہ کتنے بلین کا یہ پروگرام ہے, لیکن یہ کئی 100 بلین کا جو ہے ریلیف پیکج ہے. یہ طے ہوا تھا کہ آپ ہر نیشنل کوئی بھی کرائسس آئے گا آپ اس پہ سیاست کریں گے, آپ اس کے اوپر یہ 34 پریس کانفرنسیں ٹویٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے, اور کریں گے سندھ سے بیٹھ کے. مطلب ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی. آپ جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر والا آپ کا حال ہو گیا ہے. نہ سمجھ میں آ رہی کہ آپ لائن کے اس طرف ہیں, آپ لائن کے اس طرف ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں. ہمارے اتحادی ہیں, ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں, اور یہ لیکن یہ جو کھلی چھوٹ ملی ہے ان کو مریم نواز پہ اٹیک کرنے کی 34 جو ہے وہ مختلف طریقوں سے. سو اس کے اوپر ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کو خود دیکھیں. ہم نے یہ نہ شروع کیا ہے نہ اس کو آگے بڑھانے کا شرے ہمیں جاتا ہے. یہ جنہوں نے کیا ہے, جو نہ ٹویٹوں پہ چین لے رہے ہیں, نہ انہوں نے جو ہے وہ بیانوں پہ جو ہے ان کو چین آ رہا ہے, نہ پریس کانفرنسوں پہ ان کو چین آ رہا ہے, تو بھائی یہ ان کا پرابلم ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں پنجاب کا مقدمہ لڑنا ہے اور ہم پنجاب کا مقدمہ لڑیں گے. یہ فیڈرل پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گی, لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پنجاب پہ آپ 34 اٹیک کریں اور پنجاب جو ہے وہ دوسری گال بھی ادھر کر دے کہ جس سر ادھر بھی اے بھی رہ گیا ہے. ایسا نہیں ہوگا. اور میں نے ہم نے ایک پورا ڈوزیر جو ہے وہ تیار کر لیا ہے جو میں نے لیڈرشپ کو دے دیا ہے. سو اگر کہیں اس پہ بات ہوگی تو یقیناً دکھایا جائے گا کس کس کا کیا رول تھا. چیف منسٹر صاحبہ کی 2-3 تقریریں جو انہوں نے رسپانس میں کی, یا میری کو 2-3 پریس کانفرنسیں ہوں گی. آج بھی میں 3 ہفتے بعد جو ہے یہاں آ کے بیٹھی ہوں, اور پہلی پریس کانفرنس ہے جو میں نے ٹپکلی اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ خود بات کی. ادروائز کویسچن ہوتا تھا تو میں اس کو لے لیا کرتی تھی. سو لیکن یہ بات تو طے ہے ڈوگر صاحب بہت کلیئرلی کہ پنجاب لاوارث نہیں ہے. بار بار پنجاب پہ اٹیک, کبھی پانی کے چکر میں, کبھی قدرتی آفت کے چکر میں, کبھی کسی چکر میں. آئی ایم سوری, یہ نہیں ہو پائے گا. مودی کے لیے اتنا ہی بڑا ہے کیسے انہوں سیریس نہیں لیندے. اور ہمارے اپنے شکایت لے کے گئے تھے وہاں کہ یہ کیوں ہو گیا. بجلی کے بل معاف کرے مریم نواز کا قصور, مریم نواز 90 انیشیٹو شروع کرے اس کا قصور, مریم نواز سلام متاثرین کے ساتھ کھڑی ہو جائے اس کا قصور, مریم نواز جو ہے وہ روٹی کی قیمت کم کرے اس کا قصور. اور یہاں پہ تو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا بائی دی وے سندھ کے اندر, کراچی کے اندر دودھ اور دہی کی قیمت میں بھی اضافہ 80 روپے کا اضافہ ہونے جا رہا ہے اور 300 روپے پہ جا رہی ہے. تو یہ ذرا پنجاب کو کر کے دیکھیں نا. آئی ایم ایف دیکھیے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور چل رہی ہے. ابھی بھی آئی ایم ایف کا ایک وفد جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. ابھی تک جو بات فائنلائز نہیں ہوئی اس کے اوپر میرا ابھی کامنٹ کرنا قبل از وقت ہوگا, لیکن ہم نے اپنی تمام گزارشات ان کے سامنے رکھی ہیں کہ پنجاب اس وقت ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے, اور اس کے اندر جتنا بھی ریلیف ہو سکتا ہے وہ ہمیں الاؤ کیا جانا چاہیے. لیکن ہم ایک پروگرام کے اندر ہیں تو یہ ایک بائنڈنگ ہے ہمارے اوپر. ہم وہ جماعت نہیں ہے کہ جو ہے وہ مادہ کچھ اور کر کے آ جائیں تو باہر آ کے جو ہے وہ کچھ اور کر لیں. ظاہر ہے یہ ریاستیں جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ہمارے اپنے لوگ بھی شکایتیں لگانے کے لیے ہوتے ہیں.